کیسے آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے مڈل ایسٹ کے اوپر. تو جو مسلسل کئی دنوں سے جاری رہنے والی فوجی کارروائیاں، اس کے بعد جو مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال ہے وہ ایک نئے اور اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. تو کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات صرف ایک الگ واقعہ نہیں بلکہ کئی مہینے سے جو جاری علاقائی کشیدگی تھی اس کا ایک حصہ ہے. تو ان کے مطابق حالیہ فوجی کارروائیاں ان واقعات کا سلسلہ ہے جن کا آغاز فروری کے آخر میں ہوا تھا. اسی دوران سفارتی کوششیں بھی جاری رہی اور مختلف فوجی واقعات نے خطے کی صورتحال کو مسلسل بدلتے رکھا ہے. اور انہی سفارتی کوششوں میں سے ایک اہم پیشرفت جو 17 جون کو سامنے آئی، جس کو ہم MOU کہتے ہیں، 60 دن کا جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا، جس کا اعلان بھی کیا گیا، جس کو ہم اسلام آباد ایکارڈ بھی کہتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں، جہاں پہ ہے ہمارے پاس شاید یہ اچھا جی. تو یہ MOU ہے جو کہ 14 نکات پر مشتمل تھا. تو اس کا اعلان کیا گیا. اس معاہدہ کا مقصد یہی تھا کہ ہم کشیدگی کو کم کریں گے اور مڈل ایسٹ کو ایک پیسفلی دور میں پہنچا دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا فی الحال، اور نہ ہی اس سے بہتر اندازہ ہو جاتا ہے. تو فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہو جاتی. اب تو یمن بھی تقریباً کود پڑا ہے اس جنگ میں. سعودی عرب کو بھی بہت اچھی طرح سے انویٹیشن دے چکے ہیں. تو اگرچہ میدان جنگ میں کشیدگی بھی ابھی بھی موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں سفارتی رابطے مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، وہ بھی ساتھ ساتھ میں چلتے رہتی ہے. تو اس کے مطابق جو ایران ہے، پاکستان، چین اور امریکہ سمیت جو مختلف کنٹریز ہیں، ان کے سفارتی ذرائع ایک دوسرے سے رابطے میں ہے ابھی بھی. تو ان بات چیت کی زیادہ تر تفصیلات تو عام کے سامنے نظر نہیں آتی، لیکن یہ ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جنگی حالات میں سفارتکاری بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتی ہے. اور آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم مشرق وسطی کے نقشے کو سمجھیں گے، کہ یہ جانیں گے کہ اپنے ہرمز کیوں اتنی اہم ہے، اور سرکاری بیانات، عوامی رپورٹس اور دستیاب معلومات کی بنیاد پر حالیہ واقعات کا ایک متوازن جائزہ پیش کریں گے. جو عام سرکاری میڈیا ہے اس کے بیانات اور جو عام طور پر رپورٹس ہے ہمارے پاس، اس کے مطابق جو گزشتہ کئی دنوں سے جنگ جاری تھا ایران کے اوپر، پھر رک بھی گیا 4-5 دن کے لیے. تقریباً جنرل برٹ کوفر نے ایک رپورٹ بھی دیا تھا وائٹ ہاؤس کو کہ یہاں پر پیٹریٹ میزائلز کا جو ذخیرہ تھا وہ کم ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے 4-5 دن کے لیے جنگ رکا تھا، لیکن پھر شروع ہو چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے. ابھی رات کو اعلان ہو چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. تو ابھی کیا مشرق وسطی کا حالات کس طرح سے، اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تو میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں ابھی جو 2-4 دن پہلے جو لگاتار 15 دن تک حملے و بمباری جاری تھا. تو اس میں جو مختلف علاقے تھے ایران کی، جس کو پہلے میں ایک منٹ روکے آپ اچھا اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، اور یہاں سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا تصویر شیئر کرتا ہوں. آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا میپس کے تھرو. میں نے کچھ میپس اکٹھے کیے ہیں، تو اس میپس کے تھرو ہم بات کریں گے. فی الحال اچھا یہ والا جی، اس میپ کو آپ لوگ اگر دیکھیں تو جو ریڈ ڈاٹس ہے جگہ جگہ پر، تو ان علاقوں کے اوپر بمباری ہوئی تھی امریکہ کی جانب سے. تو ان میں تہران ہے، جزیرہ کشم، بندر عباس، بندر حمیر، چابہار اور ایران کے جنوبی ساحلی علاقے بھی شامل ہے. اور جو رپورٹس کے مطابق
بعض مقامات پر سڑکوں بندرگاہ و صنعتی مراکز اس کو نشانہ بنایا گیا ہے چونکہ یہ وار کرائم ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وار کرائم نہیں ہے کیونکہ ان جگہوں پر فوجی آمد و رفت ہوتی ہے۔ تو بڑے پاور ہیں، اپنے لیے بڑے بڑے بہانے بھی بناتے ہیں۔ بہرحال اس دوران جو جنگ کے ساتھ ساتھ فریقین کی جانب سے جو بیانات ہے، جو فوجی ویڈیوز ہے، وہ بھی ایک اہم ضروری حصہ ہے۔ تو عام طور پر ان ویڈیوز کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر ایک نتیجہ اخذ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ویڈیوز کبھی کبھار ڈائیورژن کریٹ کرنے کے لیے بھی بنائی جاتی ہے۔ تو ان ویڈیوز میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن جو بڑے اہداف ہیں ان کو بآسانی سے دکھایا نہیں گیا ہے۔ تو کچھ دفاعی ماہرین ان کے مطابق عام طور پر جو جاری ہونے والی کئی ویڈیوز میں نسبتاً چھوٹے فوجی اہداف تھے، جیسے ڈرون تھے یا میزائل لانچنگ سائٹس تھی یا فوجی سامان تھا، تو اس معلومات کا آزادانہ تصدیق کے بغیر یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ یہ سب سے اہم اہداف تھے، کیونکہ ایران بہرحال ایک ایسا جنگ لڑ رہا ہے جس کے لیے ایران کے پاس نہ تو اکانومی مضبوط ہے اور نہ ان کے پاس اچھے ساز و سامان تھے، لیکن جو بھی ہے وہ ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ لڑ رہا ہے امریکہ سے۔ تو دوسری جانب جو رپورٹس تھے اس کے مطابق ایران، امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادی، اس میں بعض جو مڈل ایسٹ کے گلف کنٹریز ہے اس میں امریکہ کی فوجی تنصیبات اس کو بھی نشانہ بنانے کی اطلاعات آئی ہے سامنے، اور ساتھ ساتھ میں اس کا تصدیق ابھی بھی جاری ہے، لیکن زیادہ تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ باقی بحرین، کویت، قطر، اردن، عراق، عمان، اس کے ارد گرد کا علاقہ بھی مختلف سرکاری بیانات اور میڈیا رپورٹس میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تمام علاقے اس تنازع سے کسی نہ کسی صورت متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان تمام کنٹریز میں امریکہ کی موجودگی ہے۔ بہرحال ان کے اڈے بھی ہیں، ان کے ٹروپس بھی ہے، باقی ساز و سامان بھی ہے۔ اور ان واقعات میں سے اہم واقعہ ایک اس خبروں کا مرکزی کردار رہا ہے، اور وہ ہے اردن میں جو امریکہ کے ایئر بیس تھا، موافق السلطل ایئر بیس، جس کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے اگلے حصے میں ہم جائزہ لیں گے کہ جو رپورٹس تھے اس کے حق میں عملی کس طرح سے بیان کی گئی ہے، کیا یہ رپورٹس اگلے حصے میں فٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو ساتھ میں میں اپنے آڈینس سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے، تاکہ عوامی رپورٹس اور مختلف تجزیوں کے مطابق حالیہ فوجی کارروائیوں کے دوران جاری ہونے والی کئی ویڈیوز میں زیادہ تر چھوٹے یا محدود نوعیت کے فوجی اہداف دکھائے گئے ہیں۔ ان میں بعض مقامات پر ڈرون میزائل جو سائٹس ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، باقی جو دفاعی مراکز ہیں وہ نسبتاً کم دکھائی دیے ہیں کیونکہ وہ ان کے پہنچ سے بھی باہر ہیں۔ تو کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا زیادہ تر زور انہی اہداف پر تھا، تو ان کے طویل مدت کے فوجی اثرات محدود ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسے سامان کو اہم فوجی اڈوں یا بنیادی انفراسٹرکچر کے مقابلے میں نسبتاً جلد دوبارہ تیار یا تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات ہے، اس طرح سے ہوتا بھی ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ یہ بات ہے کہ کیوں آخر ایسا وقت بھی مڈل ایسٹ کے اوپر آیا، کیونکہ سب لوگ اچانک سا ریئیکٹ بھی کرنے لگے، گلف کنٹریز نے بھی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیے غالباً۔ تو ابھی اسی دوران جو اردن کا ایک ایئر بیس تھا، اردن میں موافق السلطل ایئر بیس سے متعلق ایک واقعہ بھی خبروں میں رہا ہے۔ تو مختلف رپورٹس کے مطابق اس حملے میں امریکی فوجی کچھ اہلکار بھی متاثر ہوئے تھے، یا یوں کہیں وہ ہلاک ہوئے تھے، ہلاک ہونے کا اطلاعات سامنے آ رہی ہے۔ تو تقریباً اسی عرصے میں عراق میں بھی امریکی فوج سے متعلق ایک اور سیکورٹی واقعے کی اطلاعات سامنے آئی، اگرچہ ان دونوں واقعات کی مکمل تفصیلات پر مختلف تجزیے جاری ہے۔ ابھی تک اس کے اوپر جو ہمارے پاس اطلاعات ہے اس کے مطابق اس کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کی انکوائری نہیں ہے۔ تو براہ راست جنگی کارروائیوں سے ہٹ کر اس تنازع کے ایک اور اہم پہلو یعنی یمن کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تھوڑا سا یمن کو بھی دیکھتے ہیں کہ یمن نے باب المندب بند کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو یمن میں ہونے والی پیشرفت صرف اسی ملک تک محدود نہیں، بلکہ اس کے ممکنہ اثرات پورے خطے میں
پورے انٹائر ریجن پر مرتب ہوگا، اور اس میں پاکستان بھی آتا ہے۔ پاکستان کی معاشیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یمن کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے اس کی حالیہ سیاسی تاریخ پر مختصر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یمن کا جو میپ ہے میں یہ وہ دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو یمن کا میپ ہے اس کو دیکھ لیجیے آپ لوگ، جی یہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے یمن کا میپ، میں تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا، اگر ہمارے پاس یہاں پر کچھ ٹولز ہے، جی یہ والے، اس کلر کا میں یوز کروں گا۔ تو یہ ایک یمن کا علاقہ ہے، یہ یمن کا بارڈرز ہے۔ یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں یہ یمن کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو یمن کا جو لینڈ ہے اس کا زیادہ تر حصہ یہ سائڈ، اس سائڈ والے یمن کو پوری دنیا کی اور سعودی عرب کی سپورٹ حاصل ہے، جنوب والی یمن۔ اور جو اس سائڈ کا یمن ہے، اس سائڈ کو یہ والے علاقے یہ حوثی باغیوں کی ہاتھوں میں ہے۔ حالانکہ یہاں اگر دیکھا جائے تو 76% پاپولیشن ہے، پورے یمن کی 76% پاپولیشن سانا والے علاقوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی طور پر اپنے موقف پیش کریں، لیکن انٹرنیشنل لاز یا UN چارٹر کے مطابق ان کا جو بات ہے وہ نہیں سنتا ہو، کیونکہ 76% پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ اور یہاں پر جو دوسرا میپ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، پکچر بھی ہے، میں اس کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں۔ جی یہ اب یہاں پہ دیکھیں نا، یہ جو گرین کلر کا ایریاز ہے یہ یمن والا علاقہ ہے جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ والا علاقہ ہے تھوڑا سا براؤن کلر کا، یہ حوثی باغیوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اس کے جو تاریخ ہے اس کے اوپر بات کریں گے ابھی۔ کشیدگی اور خانہ جنگی کے بعد یمن عملاً دو مختلف انتظامیہ میں تقسیم ہو گیا ہے، جو میپ میں دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو۔ ایک حکومت جو جنوبی شہر ہے عدن میں قائم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پکچر آپ لوگوں کو ویزیبل ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا اس سائڈ پہ کر دیتا ہوں۔ اس علاقے کی بات ہو رہی ہے ابھی، یہ والا حصہ جو اس کا کیپٹل ہے عدن، ٹھیک ہے، یمن، یہ والے حصے کی بات ابھی میں کر رہا ہوں۔ اور ایک جو اس والے علاقے کو اقوام متحدہ سعودی عرب کے کئی ممالک تسلیم بھی کرتے ہیں۔ دوسری انتظامیہ جو ہے صنعاء میں قائم ہے، یہاں پر حوثی باغیوں کے ہاتھ میں ہے، جو انصار اللہ کے پاس ہے یوزولی۔ تو یہ والا علاقہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی ساتھ اگر دیکھا جائے تو صنعاء جو قائم انتظامیہ ان علاقوں پر کنٹرول رکھتی ہے جہاں پر یمن کی آبادی کا بڑا حصہ رہتا ہے۔ جہاں ابھی میں نے بتایا کہ 76% پاپولیشن انصار اللہ کے پاس ہے۔ تو سن 2017 میں جب یمن میں خانہ جنگی جاری تھی، حوثی نے ریاض میں واقع کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف میزائل داغا تھا۔ تو اس وقت سعودی عرب کے ایک بین الاقوامی اتحاد کی قیادت کر رہا تھا جو یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت جو میں ابھی عدن کی بات کر رہا ہوں ان کی حمایت کر رہا تھا۔ تو اسی طرح اس تنازع کا بھی بہت زیادہ حل تھا، لیکن اس کو تقریباً اسرائیل نے حل نہیں ہونے دیا۔ جہاں پر یہ اسرائیلی آبادکار ہے، سیٹلرز ہے، جہاں پر یہ لوگ ہوں گے تو وہاں پر اور پیس کی کوئی نشان نہیں ہوگی۔ تو ابھی اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ریاض پر جو حملہ ہوا جس کے بعد سعودی عرب نے حوثیوں کے زیر انتظام علاقوں پر مزید سخت پابندیاں عائد کی تھی۔ ان پابندیوں میں جو الحدیدہ بندرگاہ تھا جو صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک رسائی محدود تھا، اس کو سخت کنٹرول بھی شامل کیا گیا تھا، جس کے باعث تجارتی جہازوں اور شہری پروازوں کے آمد کافی حد تک محدود ہو گئی تھی۔ اگرچہ پابندیاں پہلے بھی موجود تھی لیکن ریاض حملے کے بعد ان میں مزید اضافہ ہوا، جبکہ سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے اپنے فوجی
آپریشن میں بھی جاری رکھے. کئی سال بعد اس اپریل 2022 میں تقریباً اقوام متحدہ کی ثالثی میں ایک جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا جس کا مقصد تھا لڑائی کو عارضی طور پر کم کرنا تھا. تو اس معاہدے کے مطابق سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے محدود تجارتی پروازیں شامل تھی. مطلب تقریباً ہفتے میں 2 پروازیں تھی کہ سنا سے ہفتے میں صرف 2 پروازیں ہوگی. یہ میں انصار اللہ والے علاقے کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر 2 پروازیں ہوگی، وہ بھی تقریباً محدود تھی. محدود ایسے تھی کہ وہ صرف اور صرف تقریباً مصر تک پرواز کر سکیں گے اور اردن کی جانب پرواز کر سکیں گے. اس سے زیادہ وہ کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں ہو سکا. تو یہ ایک ایسا پابندیاں تھی اور ابھی تک برقرار ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ دفعہ حوثیوں نے کہا تھا کہ اس سے ہماری معیشت پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے، تو بہرحال کسی نے نہیں سنا. تو اس کے بعد جو دوبارہ صورتحال حالیہ واقعات کی طرف بڑھتی ہے تو مختلف رپورٹس جو تھے اس کے مطابق سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نقصان پہنچنے کے بعد ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہوا. اب یہ کیوں ہوا؟ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ابھی جو فیونرل تھا آیت اللہ خامنہ کا، تو اس کے لیے کچھ لوگ انصار اللہ کی جانب سے گئے تھے جہاز میں، ایئرپلین میں، اور وہ واپسی پر اسی سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے واپسی پر. تو اب جو معاہدہ تھا اس میں تو صرف مصر تھا اور اردن تھا، لیکن وہ لوگ ایران سے واپس آ گئے تھے. تو جو باقی سائڈ والا جنوب والا علاقہ تھا جس کا انتظامیہ تسلیم شدہ سائڈ والے علاقوں کے ساتھ تھا، تو اس سائڈ سے عدن، تو اس سائڈ سے حملہ ہوا اس ایئرپورٹ کے اوپر. حالانکہ یہ جو تقریباً اس کا جو ایگریمنٹ صاحب لے گا ہے صاف اگر آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے تو پڑھ لیں. خاص طور پر اگر آپ ان 3 نمبر پوائنٹس کو دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوئے کہ صرف 2 پلیٹس ہوں گے، تو اسی ایگریمنٹ کے حساب سے اٹیک ہو گیا. تو یہ اس سے بہت زیادہ بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا دونوں جانب سے. تو اب یمن نے بھی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جو حوثی تھے انہوں نے باب المندب کو بند کیا ہوا ہے، جو کہ اس کے قریب گزرتے ہیں. میں دیکھ لیتا ہوں جی. اچھا جی، اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں. اچھا جی، یہ ایک اور بھی نیئر اسٹیٹ ہے، بالکل نیئر اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ آف ہارمز سے بھی نیئر اسٹیٹ ہے. تقریباً اگر آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے تو یہ والے علاقہ یہ باب المندب ہے. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے یہ بہت زیادہ نیئر اسٹیٹ ہے. تو حوثیوں نے اس باب المندب کو بند کیا ہوا ہے اس میں، اور اس کو نے اعلان کیا تھا کہ یہاں سے صرف اور صرف سعودی عرب کی جو جہاز ہے ان کی فلیگ شپ والے جہاز نہیں گزریں گے. بہرحال اس کا ابھی تک پکا یقین بھی نہیں ہے. انہوں نے تو تقریباً 2 آئل ٹینکرز کو شوٹ بھی کیا ہے باب المندب کے قریب تھے، جو تقریباً باب المندب سے 130 کلومیٹر کی دوری پر تھے. سعودی عرب کی فلیگ شپ سے ان کو شوٹ بھی کیا ہے. تو ساتھ میں حوثی کا حکام کا کہنا تھا کہ رنکردہ اقدامات کا ہدف تمام بین الاقوامی تجارتی جہازوں پر نہیں، صرف سعودی عرب کے جہازوں پر تھے. تو مثال کے طور پر بعض ماہرین کا خیال ہے کہ چین نے اپنی اسٹریٹجک تیل ذخائر استعمال کر کے مشرق وسطیٰ میں پوری اضافی طلب کو کچھ حد تک کم رکھا ہے. اگر آئندہ طلب دوبارہ بڑھتی ہے تو اور خطے میں کشیدگی برقرار رہتی ہے تو عالمی توانائی کی منڈی میں دوبارہ اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے. یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ خلیجی بحری راسوں کے ذریعے درآمد کرتا ہے. وہ ایک اسٹریٹ آف ہارمز ہے، دوسرا باب المندب ہے. تو سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے ذریعے خام تیل خلیج فارس سے بحیر احمر تک پہنچ جاتا ہے. وہ میں دیکھ لیتا ہوں فورٹ تک پہنچ جاتا ہے. بہرحال یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے، جو ہائی رسک زون ہے، جو ایران کے پاس والے علاقے ہے، یہاں پر ایران کا ایئرلینڈ سے، تو یہاں سے ایک بلاکیڈ ہے، تو سعودی عرب نے اس کو بائی پاس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یمن تو اس سائڈ پہ ہے، تو اگر یمن نے اس پائپ لائن کے اوپر اٹیک کر دیا تو پھر مسئلہ ہوگا، بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. بہرحال یہاں سے تقریباً سعودی عرب ہر دن کا 4 ملین بیرل آئل ایکسپورٹ کرتا ہے، صرف 4 ملین. تو 5 لائن کے ذریعے سے ایکسپورٹ کرتا ہے.
اور یہاں پر الفجیرہ بندرگاہ تک پہنچ جاتا ہے، پر یہاں سے لوڈ ہو کر واپس ہی اپنے راستوں کی جانب گامزن ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی سی پکچر تھی، آپ لوگ اس کو سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہوگا۔ تو باقی ہم اور بھی ان چیزوں کو قریب سے دیکھیں گے۔ تو ہمارے پاس جو اس پکچر ہے، اس پکچر کے حساب سے تو سعودی عرب تو اپنا اکانومی کو بہرحال گریب کر رکھا ہے، تو اس کے آس پاس جو باقی علاقے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، اور بالکل اسی سائڈ سے اگر دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر جو UAE ہے اس کا بھی اپنا ایک پائپ لائن ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آئل فیلڈ سے اس کا پائپ لائن شروع ہو گیا ہے UAE کا، اور یہاں سے ابوظہبی سے ڈائریکٹ الفجیرہ ایئرپورٹ تک آ جاتا ہے۔ تو پرشین گلف سے آ کر پھر وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں آئیں گے، تو اس کو بائی پاس کیا ہوا ہے ڈائریکٹلی اپنی لیکن بہرحال یہ سلسلہ اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، کیونکہ زیادہ آئل ایکسپورٹ جو ہوتا ہے تو وہ شپس کے تھرو ہوتا ہے، تو شپس کے تھرو اگر زیادہ ایکسپورٹ نہیں ہو پاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے سوری، لیکن پائپ لائن کے ذریعے زیادہ ایکسپورٹ پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ نیچے والے آپ نقشے کو دیکھ لینا، یہ ریڈ سی ہے جس کو ہم بحیر احمر کہتے ہیں، یہاں پر یہ سعودی عرب ہے، یہ یمن والے علاقہ ہے، یہاں پر باب المندب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے یہ پرشین گلف ہے، اور یہاں سے یہ والا علاقہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے، باقی یہاں پر گلف آف عمان ہے۔ تو انہوں نے سعودی عرب نے یہاں سے ڈائریکٹ پائپ لائن الفجیرہ بندرگاہ تک ڈرا کیا ہوا ہے۔ تو ہم اگلے حصے میں بات کریں گے ایک ضروری مسئلے پر، جو کہ تقریباً بعض علاقے تھے مڈل ایسٹ کے، اس کے اوپر جو اٹیکس ہوئے تھے، تو اس پر ہم بات کریں گے اگلے حصے میں۔ تو آپ لوگ سبسکرائب کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ لیٹسٹ بیان اور لیٹسٹ سچویشن میں شیئر کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ ہر 2 دن میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بات ہو جائے۔ ابھی ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ معلومات ہمارے پاس میسر ہے، لیکن ممکن نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی اور نیا خطے میں بہت زیادہ پیش رفت ہو چکی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ہر دن آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں، اور کوشش کروں گا آپ لوگ کو چینل کو سبسکرائب کریں، دا پروفیسر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔